وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دوسرا سپارہ سیقول اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ تراویح پر جانے سے پہلے آپ 5 منٹ اگر یہ سن لیا کریں، اس کو شیئر کیا کریں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ دوسرا سپارہ ہے، اس سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 1 تحویل قبلہ، نمبر 2 آیت بر اور ابواب بر، نمبر 3 قصہ تعاون، نمبر 4 قصہ طالوت۔ نمبر 1 تحویل قبلہ۔ ہجرت مدینہ کے بعد 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس ہمارا قبلہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ خانہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ آرزو پوری کی اور ہمارا قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر 2 آیت بر اور ابواب بر کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، سورہ بقرہ کی آیت، یہ آیت بر کہلاتی ہے۔ اس میں تمام احکامات، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق اجمالی طور پر مذکور ہیں۔ آگے ابواب بر میں تفصیلی طور پر آ رہے ہیں۔ نمبر 1 صفا مروہ کی سعی، مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں ذبح ہوتی ہیں ان کی حرمت، اور نمبر 3 قصاص، نمبر 4 وصیت، نمبر 5 روزے، نمبر 6 اعتکاف، نمبر 7 حرام کمائی، نمبر 8 قمری تاریخ، جہاد، حج، انفاق فی سبیل اللہ، ہجرت، شراب، جوا، مشرکین سے نکاح، حیض میں جماع، ایلا اور طلاق، عدت، رضاعت، مہر، حلالہ، مطلقہ سے پیغام نکاح، ان چیزوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 3 قصہ تعاون۔ کچھ لوگوں پر تعاون کی بیماری آ گئی، وہ موت کے خوف سے دوسرے شہر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیج کر انہیں وہیں پر موت دے دی تاکہ انسانوں کو پتہ چلے کہ کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی دعا مانگنے پر انہیں دوبارہ زندگی بھی دے دی۔ نمبر 4 قصہ طالوت۔ طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو باوجود کم ہونے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شکست دی، اس کا یہاں پہ چھوٹا سا تذکرہ موجود ہے۔ لشکر نے کیسے جالوت جو ظالم بادشاہ تھا اس کے لشکر کو کم ہونے کے باوجود بھی شکست دی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپہ سالار انہوں نے جنگ لڑی اور وہ جیتے۔ بعض روایت میں تو یہاں تک آیا جاتا ہے کہ اس جو نیک بادشاہ تھا طالوت، اس کی بیٹی سے حضرت داؤد علیہ السلام نے شادی کی اور ان کی پھر اولاد حضرت سلیمان بنی، اور اس بادشاہ کے مرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بن گئے اور اس کے بعد ان کا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ، جس نے پوری دنیا پہ گورنمنٹ کی۔ اور طلاق کا طریقہ ہے یہاں بیان کیا گیا ہے دوسرے سپارے میں، اور روزہ قتال کی فرضیت ہے، قصاص کے مختصر احکام ہے، حج کے احکام یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ جب آپ تراویح پڑھنے جائیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔